السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا قالی صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا پہلا روز ہے اور تفسیر قرآن کا پہلا سبق ہے. ہم لوگ اس سال کے رمضان میں اس مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ ایمان بچانا کتنا مشکل ہے، اور خاص طور پہ اس زمانے میں ایمان بچانا بڑا ہی مشکل ہے، اس وجہ سے کہ بہت سارے نام نہاد فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کی کتاب اور رسول پاک کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ ضروریات دین کے منکر ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شریعت مطہرہ کی ایمان کی تعریف میں وہ لوگ شامل نہیں ہو سکتے ہیں. جو فرقہ ناجیہ کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اختلاف کے زمانے میں ایک فرقہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا، اور اس کی پہچان حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائی کہ ما انا علیہ و صحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس دین پر جو رہے گا وہ فرقہ ناجیہ ہے. تو اسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور دور حاضر میں اہل سنت والجماعت کی ہم لوگوں کے نزدیک پہچان یہ مسلک اعلی حضرت ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسلک حقہ ہم لوگوں کے سامنے پیش فرمایا، وہ صحابہ سے لے کر بزرگوں سے لے کر اس وقت تک سب کا متفق مسلک رہا ہے. وہ مسلک اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور ہم لوگوں کے جو ملک ہیں ان میں یہی پہچان ہے، اور جو اس پہچان کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے. تو اختلاف بڑھ جاتے ہیں تو ایمان بچانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جاتا ہے. اختلاف تو دور صحابہ میں بھی ہوا، دور تابعین میں بھی ہوا، اور اس کے بعد ہر زمانے میں اختلاف ہوتا رہا. لیکن وہ اختلاف کسی الگ نوعیت کا تھا. یہ سب سے پہلا جو اختلاف صحابہ کرام کے درمیان رونما ہوا، وہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب معراج میں تشریف لے گئے اور حضور نے یہ ذکر فرما کہ میں نے رات کے مختصر سے حصے میں یہ سفر کیا ہے، تو بہت سارے وہ لوگ تھے جو مسلمان بن گئے تھے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس اعلان کے بعد میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، مرتد بن گئے تھے.
اور قرآن نے بھی یہی فیصلہ فرمایا کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، کہ محبوب ہم نے آپ کو یہ جو سیر کرائی اور اپنا دیدار کرایا تو وہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے، امتحان بن جائے، کہ اگر وہ سچا اور پکا مسلمان بن چکا ہے اور وہ ہر اعتبار سے آپ کو مان چکا ہے، تو اگر آپ یہ فرمائیں کہ میں مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور میں نے اپنے رب کی ذات کا، اس کی شان کے لائق دیدار کیا، تو مومن اب اس میں مخالف نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ نبی کو جب نبی مان چکا ہے تو نبی ماننے کے بعد میں نبی کے معجزات کا منکر کوئی نہیں ہو سکتا۔ معجزات کا منکر کون ہوتا ہے؟ جو ایمان نہیں رکھتا، اور نبی معجزہ اسی لیے بتاتا ہے تاکہ معجزات کو دیکھ کر کے آدمی نبی کو نبی تسلیم کر لے اور مومن بن جائے، مسلمان بن جائے۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، مگر جو لوگ کامل طور پر مسلمان نہیں ہوئے ہوگے تو انہوں نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان کو عقل سے بعید جانا، اور وہ مسلمان تھے اور پھر کافر بن گئے۔ تو یہ ارتداد کس میں آیا؟ جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں رہتے تھے ان میں ارتداد آیا، اور اللہ کے رسول کے اس فرمان پر کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کو ایک غیر معمولی طاقت دی جاتی ہے، غیر معمولی اختیار دیا جاتا ہے، اور نبی کو ہم لاچار نہیں مان سکتے ہیں، مجبور نہیں مان سکتے ہیں، نبی کو ہم بغیر طاقت کا نہیں مان سکتے ہیں، اپنے جیسا نہیں تسلیم کر سکتے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہت طاقتیں دے رکھی ہیں۔ تو پہلا جو اسلام کی جماعت سے باہر ہو گیا وہ نبی کے اختیار کا انکار کر کے ہی باہر ہو گیا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، کہ نبی کی خدمت میں رہنے والا بھی یہ دائرہ اسلام سے باہر ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں اور کوئی اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ شیطان جو منکر ہوا اور وہ دین حقہ سے نکل گیا، تو کیسے نکلا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلتوں کا انکار کر کے نکل گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلتوں کا جو اظہار فرمایا تو وہ غیر معمولی طاقت کے ذریعے سے اظہار فرما۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس میں غیر معمولی طاقتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کا ہے اور اللہ اسے عطا کرتا ہے، اور جب اس نے ساری مخلوق پر اسے فضیلت عطا کر رکھی ہے تو مخلوق میں کے ہر فرد کو اعتراض کا حق حاصل ہے کہ نبی کو میں اپنے سے زیادہ فضیلت والا کیسے تسلیم کروں، جبکہ میرا کمال نبی کے کمال سے آگے بڑھا۔ ہر ایک کو حق ہو سکتا ہے نا، اور یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والا۔ تو سوال کوئی بھی کر سکتا ہے کہ اللہ اس نبی کو تو نے فضیلت دی ہے، میرے پاس میں یہ کمال موجود ہے، اس کمال کے ہوتے ہوئے تو نے نبی کو مجھ پر کیسے فضیلت دے دی؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں یوں تو سوال نہیں ہو سکتا، لیکن محبتاً سوال کیا جا سکتا ہے، اعتراضاً نہیں ہو سکتا لیکن محبتاً ہو سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ ارنی، مجھے بتا، کیف تحیی الموتى، کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بس اللہ ہے، وہ جیسے آپ کچھ نہیں تھے اور آپ کو بنا دیا، اسی طریقے سے آپ مر جائیں گے، تو مرنے کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حکم سے زندہ فرمائے گا۔ تو اس میں ایک مومن کے لیے کوئی بھی چیز عقل سے بعید نہیں ہے کہ وہ اللہ کو قادر و قیوم مانتا ہے،
تو اس کے لیے ماننا بڑا آسان ہے کہ جب میں کچھ نہیں تھا تو مجھے بنا دیا تو میں منتشر ہو جاؤں گا، تو پھر میرے پھیلے ہوئے اجزاء کو پھر مجتبی کر کے مجھے کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ تو مومن کے لیے بعید نہیں۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہ ایمان ہے، مگر انہوں نے سوال کیا کہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ایمان نہیں ہے؟ تو فرمایا قال بلا، کیوں نہیں اللہ، ایمان تو ہے مجھے کہ تم مردوں کو زندہ کرے گا، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ 4 پرند لو، ان کا قیمہ بناؤ، ان کے سر اپنے پاس میں رکھو، اور اس کے بعد میں ان کے گوشت کو الگ الگ پہاڑوں کے اوپر پھیلا دو، اور اس کے بعد میں پھر بلانا، تو پھر وہ تمہارے پاس میں آ جائیں گے۔ قرآن شریف کے 3 سپارے کے 2 رکوع کی آخری آیت میں اس کا ذکر موجود ہے، آپ اس کی تفصیل دیکھ لیجئے گا۔ تو پھر انہوں نے بلایا تو وہ گوشت سارا مجتمع ہو گیا اور آیا اور آ کر کے اپنے سر کے ساتھ میں مل گیا، اور پھر وہی پرند بن گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے سے پہلے اس کو رکھا تھا، تو وہی پرند بعد میں بن گیا۔ تو یہ بتا، لیکن سوال ہوا، سوال کی بات بتا رہا ہوں کہ سوال کیا جا سکتا ہے مگر اعتراضاً نہیں، انکارن نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال ہو سکتا ہے تو محبت کے ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ تو میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نبی کو ساری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، تو ہر مخلوق کو محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کا حق مل سکتا ہے۔ وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ نبی کو اتنی فضیلت دے دی تو کیسے دے دی؟ میرے پاس تو یہ کمال موجود ہے، میرے پاس یہ طاقت موجود ہے، میرے پاس میں یہ پاور موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جب نبی کو فضیلت دیا ہے تو ساری مخلوق کے جواب کو سامنے رکھ کر کے فضیلت دیا کہ کوئی بھی مخلوق کا شخص اگر محبتاً بھی سوال کرے تو نبی کے وجود میں وہ کمال موجود ہو کہ ہر مخلوق کو یہ کہنا پڑے کہ نبی ہم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت والا، یہ کمال دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کمال دیا اللہ نے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تمہید کرتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں رہتے ہیں، ہمیں فضیلت ملنی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا آدم فضیلت والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غیر معمولی طاقت کا اظہار کیا کہ اچھا تم یہ کہتے ہو خلافت تمہیں ملنی چاہیے، تو اچھا بتاؤ یہ ساری چیزیں جو تمہارے سامنے ہیں تم لوگ ان کے نام بتاؤ، تو فرشتے نام نہیں بتا سکے، تو پھر اللہ نے کہا کہ آدم تم بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سارے ناموں کو جو قیامت تک چیزیں پیدا ہوں گی ان سب کے ہر زبان کے نام کو بتا دیا۔ تو یہ کمال نا، قیامت تک کتنی زبانیں بولی جائیں گی، قیامت تک میں کتنی چیزیں پیدا ہوں گی، اور کس زمانے میں کس زبان میں اس کو کیا نام دیا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کو پہچان لیا، معرفت حاصل کر لی، ہر زبان کے اعتبار سے اس کا جو نام ہو سکتا تھا وہ سارے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بالکل جھٹا جھٹ بتا دیے، کوئی شبہہ نہیں، کوئی سوچنا نہیں، کوئی فکر کرنا نہیں کہ میں اس کا نام کیا دوں اور کیا نہ دوں، ساری چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ نے فرما کہ فرشتوں واضح ہو گیا نا کہ تم میری بارگاہ میں رہتے ہو، اتنا تقدس تم کو حاصل ہے، مگر میں نے جو آدم کو فضیلت دی ہے وہ نبی ہے، اور نبی کو میں نے ساری مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ اب تم نے اس کے کمال کو جاننا چاہا نا کہ کس فضیلت پر ہم نے اسے یہ درجہ عطا فرمایا، تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ وہ غیر معمولی طاقت ہے کہ فرشتوں جو تم نہیں کر سکتے ہو وہ آدم کر سکتا ہے، جو تم نہیں بتا سکتے ہو وہ آدم بتا سکتا۔ فرشتوں نے اقرار کر لیا، تو سوال تو ہوا نا، سوال کرنے والے فرشتے ہیں، جواب دینے والا اللہ ہے، سوال بعد میں ہوا ہے۔ آدم
نبی ہونے کے ناطے ساری مخلوق پر فضیلت دی تو فضیلت سے پہلے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کا جو محبتاً سوال ہو سکتا ہے ان سارے سوالوں کو بھی رب نے سامنے رکھا اور اس کے بعد نبی کو غیر معمولی طاقت دے کر کے اس کی فضیلت کا اظہار فرمایا تاکہ کوئی بھی سوال کرے یا اللہ یہ مجھ سے آگے کیوں ہے تو اللہ اس کا جواب دے کہ اس لیے میں نے اسے سب سے آگے رکھا. یہ ایک ایگزامپل ہے قرآن کا. تو غیر معمولی طاقت ہی سے نبی کا امتیاز ہوا. جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو فرق نبی کا ایسے ہی ہوا. تو فرشتوں نے تو تسلیم کر لیا کہ ہاں اس کے پاس میں وہ کمال ہے جو ہمارے پاس میں نہیں ہے, لہذا ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں. مگر شیطان نہیں جھکا, کہا نہیں میں نہیں تسلیم کرتا. کہا کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ نسل کے اوپر گیا, پیدائش کے اوپر گیا. حالانکہ پیدائش یہ اللہ نے جس کو جس طریقے سے پیدا کرنا چاہا پیدا کر دیا. پیدائش کے طریقے یہ فضیلت نہیں ہے, فضیلت اس کے علاوہ کسی اور چیز پر اللہ نے عطا فرمائی. تو اس نے کہا نا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا, لہذا میں بہتر ہوں. غیر معمولی طاقت کو نہیں دیکھا. تو یہ آسمانی دنیا کا پہلا کافر ہے جو نبی کے کمال کا انکار کر کے کافر بن گیا. فرشتوں نے تسلیم کر لیا, محبتاً سوال بھی کیا. تو محبت کا سوال ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب بھی مل جاتا ہے, تو جواب دے دیا, فرشتوں نے تسلیم کر لیا. مگر شیطان نے تسلیم نہیں کیا تو جنت میں رہ کر نبی کی غیر معمولی طاقت کا انکار کر کے شیطان یہ مرتد ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے مردود بن گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر کی دنیا میں بھی ایمان کے تحفظ کا خطرہ موجود ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں خطرہ نہیں, تحفظ کا خطرہ انہیں بھی ہے اپنے اعتبار سے. تو فرشتوں نے تسلیم کر لیا اور شیطان نے نہیں کیا تو اللہ نے اس کو نکال دیا, تو کفر ہوا, وجود میں آیا. نبی کا منکر ہو کر کے نہیں, نبی کے کمال کا منکر ہو کر کے. اس لیے کہ نبی کا انکار آدمی کیسے کرتا؟ نبی کا انکار کیا ایک آدمی کا انکار ہے کہ نبی کا انکار بشریت کا انکار ہے؟ نہیں, نبی کا انکار اس کی غیر معمولی طاقتوں ہی کا انکار ہوتا ہے, ورنہ دیکھنے میں ہمارے جیسے انسان ہی ہوتا ہے. تو پھر انکار کس چیز کا؟ نبی کا انکار اس کے وجود کا انکار نہیں ہوتا ہے, نبی کا انکار اس کی بشریت کا انکار نہیں ہوتا ہے, نبی کا انکار اس کے انسان ہونے کا انکار نہیں ہوتا ہے, نبی کا انکار اس کے کمالات ہی کا انکار ہوتا ہے, اور اسی سے آدمی کافر بنتا ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ وہ کیا ہو نبی کو کیا انسان نہیں مانتا ہے کہ بشر نہیں مانتا ہے کہ ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا ہے. وہ تو کافر بھی مانتے تھے لیکن کمالات کو تسلیم نہیں کیا تو مومن و مسلم نہیں رہے. تو ایمان آتا بھی ہے اور ایمان جاتا بھی ہے, اور اختلافات کی صورت میں ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ بھئی ہم کسی کا کوئی اختلاف جانتے ہی نہیں, تو پھر ہمیں تو کوئی آدمی مسلمانی لباس میں آئے گا تو مسلمان پتہ دکھائی دے گا, قرآن تھام کے آئے گا تو مسلمان دکھائی دے گا, قرآن کی تلاوت کرتا ہوا ملے گا تو ہم اسے مسلمان تسلیم کر لیں گے. جب تک ہم اس کے نظریات سے واقف نہیں ہوں گے وہاں تک ظاہری صورت میں کسی آدمی کو نن مسلم کہہ دینا بڑا مشکل ہے. اور یہ دنیا میں جو خطرات پیدا ہوتے جا رہے ہیں, کوئی اس فرقے میں جا رہا ہے, کوئی اس فرقے میں جا رہا ہے, نہ جانے روزانہ لوگ کیسے کیسے اپنے مسلک کی تبدیلیاں کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کیوں وجود میں آ رہی ہیں؟ اسی وجہ سے کہ لوگ عقائد و نظریات پر کیا ہے نظر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. وضو سیکھتے ہیں, نماز سیکھتے ہیں, روزے اور زکوٰۃ کے مسائل کی معلومات کرتے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے, وہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اگر ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو
تو اعمال کی تو کوئی حیثیت رب کی بارگاہ میں نہیں رہ جاتی ہے. اعمال کو جو درجہ ملتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے ملتا ہے، اور ایمان نہ ہو تو اعمال کو کوئی درجہ حاصل نہیں. اور ہم سارا زور اپنا عملی معلومات میں لگا رہے ہیں اور ایمانی معلومات میں لگانے نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ کوئی کہتا ہے یار وہابی میں اور ہم میں کیا فرق ہے، وہ تو ایسا ہی کرتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں. ہمارے اور فلاں فرقے میں کیا فرق ہے، وہ تو وہی کرتا ہے جو ہم کرتے ہیں. اس لیے آپ بول رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے اس سلسلے میں کوئی معلومات حاصل نہیں کی ہے، اس وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے. اور مولویوں سے پوچھئے تو کہیں گے نہیں، بڑا فرق موجود ہے. وہابی اور سنی میں زمین آسمان کا فرق موجود ہے. جماعت اسلامی اور سنی میں زمین آسمان کا فرق موجود ہے. شیعہ اور سنی میں زمین آسمان کا فرق موجود ہے. اہل قرآن اور سنی میں زمین آسمان کا فرق موجود ہے. اہل حدیث اور سنی میں زمین آسمان کا فرق موجود ہے. یہ کون بولے گا؟ مولوی بولے گا. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق موجود ہے کہ جیسے زمین بہت نیچے اور آسمان بہت اونچے. فرق واضح ہے. وہ کہتا ہے ان لوگوں کے درمیان اتنا فرق، واضح فرق موجود ہے، مگر عوام کہتے نہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، ہم کو تو کوئی ایسا ہی نظر آتا ہے، ہم اور دونوں ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں. اس لیے کہ آپ کے پاس میں معلومات نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کو فرق نہیں دکھائی دیتا ہے. اور مولوی اس لیے کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین کا فرق موجود ہے چونکہ اس نے عقائد کی معلومات حاصل کی ہے، اس نے ایمان سے متعلق باتوں کو جانا ہے، سیکھا ہے، آزمایا ہے، اور اس کے بعد ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہے کہ دونوں کے درمیان میں بین فرق موجود ہے. کوئی ایک آدمی غلط نماز پڑھتا ہے اور آپ نے نماز کا طریقہ سیکھا کتابوں سے نہیں تو لوگوں کو دیکھ کر کے آپ سیکھیں، تو آپ ایک نظر میں فیصلہ کریں گے بھائی فلاں صاحب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط طریقے پر پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایک طریقہ جاننے والا اچھی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ کو کہو کہ بھائی دیکھو ان دونوں کی نماز میں کوئی فرق ہے، آپ کہیں گے ہاں بین فرق موجود ہے، زمین آسمان کا فرق موجود ہے. وہ پڑھ رہا ہے غلط طریقے پر پڑھ رہا ہے، یہ دوسرا پڑھ رہا ہے وہ درست طریقے پر پڑھ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے غلط اور درست کے درمیان زمین و آسمان کا فرق موجود ہے. تو آپ نے فیصلہ کیا نا. ایک آدمی وضو کر رہا، آپ کو وضو کا طریقہ معلوم ہے، اگر وہ غلط طریقے پر وضو کرے گا دیکھتے ہی آپ فیصلہ کریں گے یہ غلط وضو کر رہا. اور دوسرا شخص ہے وہ وضو کر رہا ہے، سنت کے مطابق وضو کر رہا ہے، دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ درست وضو کر رہا. اب آپ سے پوچھا جائے دونوں کے وضو کے درمیان فرق موجود ہے تو آپ کہیں گے ہاں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے، اس لیے کہ ایک آدمی غلط طریقے پر وضو کر رہا ہے اور دوسرا آدمی درست طریقے پر وضو کر رہا ہے. یہ آپ نے کیسے پہچانا کہ ایک کا وضو غلط ہے دوسرے کا صحیح ہے، ایک کی نماز غلط ہے دوسرے کی درست ہے؟ اس لیے کہ آپ کو طریقہ معلوم ہے، آپ جانتے ہیں اس لیے فیصلہ کر رہے ہیں. اور نہ جانتے تو آپ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ جیسا وضو کیا وہ بھی کیا، ہاتھ اس نے دھلے اس نے دھلے، پاؤں اس نے دھلے اس نے دھلے، مسا اس نے کیا اس نے کیا. تو آپ اس کو صرف عمل میں پارٹس کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا، مگر کس طریقے سے کیا ہے وہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نالج نہیں ہے. اور نالج ہو تو آپ فیصلہ کر سکتے. تو جیسے اعمال کے سلسلے میں آپ فیصلہ کرتے کہ اس کا وضو درست ہے اس کا نادرست ہے، اس کی نماز صحیح ہے اس کی نماز غلط ہے، بس اسی طریقے سے عقائد کی تعلیمات بھی ہے جو آپ کے پاس میں نہیں ہے. اس وجہ سے آپ لوگ کہتے بھائی اس میں اور ہم میں کوئی فرق ہمیں نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ آپ جانتے نہیں ہیں. اس لیے آپ کہتے بھائی قرآن آپ پڑھتے تو وہ بھی پڑھتا ہے، نماز آپ پڑھتے تو وہ بھی پڑھتا ہے، مذہب کی باتیں آپ بولتے وہ بھی بولتا ہے، اللہ اور رسول کے فرمان کی باتیں آپ کرتے وہ بھی کرتا ہے. تو پھر فرق کیا رہا؟ آپ نے صرف ظاہر کو دیکھا اور فیصلہ کر دیا. اگر آپ کے پاس میں عقیدے کی تعلیم ہوتی تو آپ یقیناً فیصلہ کرتے کہ اگرچہ یہ دونوں اعمال میں ایک نظر آ رہے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ایک درست ہے اور ایک نادرست ہے.
ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے، یہ عقائد کی تعلیمات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر آج کا مسلمان اپنے ایمان کو کوئی درجہ اور حیثیت دینا نہیں چاہتا ہے، اس وجہ سے اعمال کی رٹ لگائے جا رہا ہے، اور جو ایمان اس کے اعمال کے لیے بنیاد ہے اس پر توجہ کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہی نہیں۔ بارہا میں نے اگزامپل بھی بتایا، گزشتہ سال بھی کچھ بیان ایمان کے متعلق تھے، تو ایک فرق میں نے بتا بھائی، ایک ہوتا ہے کانچ اور ایک ہوتا ہے ڈائمنڈ۔ اگر آپ جو نہیں جانتا ہے، اس کا علم نہیں رکھتا، اس کو آپ بتاؤ تو کہے گا بھائی کانچ اور یہ ڈائمنڈ یہ دونوں رکھیے، ایک طرح کے دونوں کو تراشو اور ایک طرح سے تراش کر کے ڈیزائن بنا کر کے دونوں کو رکھو، اور آپ سے کہو بھائی فرق کا کوئی فرق نہیں، دونوں اچھے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، دونوں کی ڈیزائن ایک ہے، دونوں برابر ہیں۔ اور کسی جوہری کو بلا کر کے لاؤ جس کے پاس میں ڈائمنڈ کے پہچاننے کا علم موجود ہے، اب اس سے پوچھو یہ دونوں ایک ہی طرح کے رکھے ہوئے ہیں، ڈیزائن ایک ہے، شیپ ایک ہے، دکھنے میں ایک طرح سے لگ رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق موجود ہے؟ تو جوہری کہے گا ہاں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے دونوں کے درمیان۔ آپ کہہ رہے تھے دونوں ایک ہیں، آپ نے شیپ دیکھا، ڈیزائن دیکھی، چمک دیکھی اور فیصلہ کر دیا تو کہا دونوں ایک ہیں، مگر جوہری جو فیصلہ کر رہا ہے اس کے پاس میں نالج ہے، علم ہے چیزوں کے پہچاننے کا، کہ وہ پہچان سکے کہ ڈائمنڈ کسے کہا جاتا ہے اور کانچ کسے کہا جاتا ہے۔ شیپ ایک ہوتے ہوئے، ڈیزائن ایک ہوتے ہوئے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے زمین آسمان کا فرق موجود ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی فرق موجود نہیں، دونوں ایک ہی لگتے ہیں، دونوں ایک ہی لگتے ہیں۔ نالج کا فرق ہے، یہ نالج ہے تو اس نے بتا دیا، نالج نہیں ہے تو پھر آپ نے کہہ دیا کہ دونوں ایک ہیں۔ بس وہی میں بتانا چاہتا ہوں بھائی، علم حاصل کرو، اس کے بغیر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کامیاب بن سکتے ہیں تو یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اور ایمان ایسے لوگوں کا بہت جلد چلا جاتا ہے جو علم حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ فرق ہوا۔ تو اب عقائد اور نظریات، درست عقیدے اور درست نظریات آپ نے سیکھے، کتابوں سے آپ نے حاصل کیے، اگر آپ حاصل کر لیتے تو اس کے بعد میں آپ کو فرق موجود ہوتا کہ بھائی اس مسجد میں اور اس مسجد میں فرق کیا ہے۔ اگرچہ دونوں میناریں ہیں، دونوں پہ گنبد لگے ہیں، عمارت ایک سی معلوم ہو رہی ہے، پہچان وہی ہے جو مسلمانوں نے اپنی مسجد کی قائم کی ہے، وہ ہر فرقے کے اپنی مسجد بناتے ہیں، تو ایسی ہی علامت اور ایسی ہی چیزوں کو اپناتے ہیں کہ جس سے پتا چلے کہ یہ مسلمان کا عبادت خانہ ہے۔ مگر ایک مولوی سے پوچھو، یہ دونوں عمارتیں ہیں، مینارہ ایک، گنبد ایک، ڈیزائن ایک، سب کچھ ایک، اس کے باوجود آپ فیصلہ کیجئے دونوں مسجد میں فرق کیا ہے؟ تو مولوی کہے گا بین فرق موجود ہے، جیسے آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے ایسے ہی ان دو مسجدوں کے درمیان میں فرق موجود ہے۔ آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے کوئی فرق نہیں، مینارہ ادھر بھی ادھر بھی ہے، گنبد ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ڈیزائن اسلام کی ایک پہچان کی جو ہے وہ اس نے بھی اپنائی اس نے بھی اپنائی، کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ چونکہ آپ کے پاس میں نالج نہیں ہے اس لیے آپ نے صرف ڈیزائن کو دیکھا، صرف شیپ کو دیکھا، صرف ایک ظاہری انداز کو دیکھا اور فیصلہ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کانچ کو اور ایک ڈائمنڈ کو شیپ دیا جائے تو ظاہر بھی یہی فیصلہ کرتا ہے دونوں میری نظر میں ایک ہے، مگر جوہری کہتا ہے زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ بس اسی طریقے سے مذہب کا جاننے والا بھی فیصلہ کرے گا کہ اگرچہ دونوں دکھنے میں ایک ہیں مگر ان دونوں مسجد کے درمیان زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ ہماری آنکھوں کو تو نہیں دکھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہاں اس کا نالج ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے، ہم نے علم حاصل کیا ہے، ہم نے غور و خوض کی ہے، ہم نے صحابہ سے لے کر آج تک کے اہل سنت کے نظریات کو اپنے سامنے رکھا ہے، یہ نالج
اس لیے آپ کی طرح سے کانچ اور ڈائمنڈ کو دیکھ کر کے ایک ہونے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، جیسے جوہری نے فرق کیا ہے کہ نہیں ایک ڈائمنڈ ہے اور ایک کانچ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ بڑا قیمتی ہے۔ بس اسی طریقے سے مساجد کا بھی فرق ہوتا ہے، اسی طرح سے آدمیوں کا بھی فرق ہوتا ہے، مگر نالج ہو تو فرق آتا ہے، نالج نہ ہو تو کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ دنیا میں جو خلفشار چل رہا ہے عوام کے درمیان کہ ہم کس کو درست کہیں اور کس کو نادرست کہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، جدھر جاتے ہیں سب اللہ اور رسول کی باتیں، اللہ اور رسول کی باتیں، اور مولوی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اچھا ہے وہ برا، یہ سچا ہے اور وہ جھوٹا ہے، یہ مسلمان ہے اور وہ کافر ہے۔ تو یہ سارے فرق آپ کو جو حاصل ہو سکتے ہیں وہ عقائد کی تعلیمات سے حاصل ہو سکتے ہیں، مگر ہم تو وضو غسل کی تعلیمات تو لیتے ہیں، نماز روزوں کی تعلیمات تو لیتے ہیں، مگر ہم لوگ فاؤنڈیشن مضبوط کیسے کیا جائے اس کی تعلیم کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ فاؤنڈیشن ایمان ہے۔ بلڈنگ بنانے والے آپ کے فاؤنڈیشن کے اوپر زیادہ نظر کرتے، زمین کو ناپتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، آدمی کو بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد میں اندازہ لگا جاتا ہے زمین موم تو نہیں ہے، یہ زمین سافٹ تو نہیں ہے، اس زمین میں کچھ گیلا پن تو نہیں ہے کہ ہیوی بلڈنگ اگر اس کے اوپر کھڑی کی جائے تو بعد میں وہ دب جائے، اور جیسے ہی فاؤنڈیشن تھوڑا بھی اگر ہل گیا تو پوری بلڈنگ ختم ہو جائے گی، وہ رہ نہیں سکتی چاہے کتنی مضبوط آپ بنا دو، مگر فاؤنڈیشن ہل جائے اس کے بعد میں بلڈنگ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ملک کے لوگ جو اس کی جانچ رکھتے ہیں وہ لوگ فاؤنڈیشن کے اوپر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں اور اس کو جگہ جگہ پر سے ناپتے ہیں کہ کل چل کے کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے کہ آدمی کا خرچ بیکار چلا جائے۔ فاؤنڈیشن اصل ہے، فاؤنڈیشن کے بغیر عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ ایمان فاؤنڈیشن ہے، اس کی جانچ پہلے کراؤ۔ یہ وضو غسل اور نماز روزے حج و زکات ان اعمال کے ذریعے سے ہم جو اپنے اسلام و ایمان کی بلڈنگ کو بڑی اونچی سے اونچی بنانے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فاؤنڈیشن کمزور ہو جس کی وجہ سے وہ ہماری لمبی جو موٹی اور چوڑی عمارت جو کھڑی کر دی جائے وہ چند دنوں کے بعد میں فاؤنڈیشن کے ہل جانے کی وجہ سے پوری بلڈنگ ٹوٹ کر کے زمین پر آ جائے، ہمارا سارا کیا دھرا بیکار چلا جائے اور حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ فاؤنڈیشن ایمان ہے، مگر ہے کوئی توجہ دینے والا؟ میں تو کسی کو نہیں دیکھا۔ ایمان کے متعلق سوال کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ جہاں بھی جائیے یہی نماز روزہ حج زکات وضو غسل انہی چیزوں کے سوالات ہوتے ہیں، ایمان کے متعلق سوال نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ فاؤنڈیشن ہے آپ کے مذہب کا، اور وہ نہیں ہے تو عمارت بیکار ہے، اور وہ رہے گا تو عمارت نہ بھی ہو مگر کہہ سکتے کہ فاؤنڈیشن مضبوط ہے، اس پر جتنی بڑی عمارت بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہو۔ تعلیم ضروری ہے عقائد کے سلسلے میں، جس طریقے سے دوسرے علم سیکھنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اسی طریقے سے دین کے امور جس سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکے اس کا بھی سیکھنا سب کے اوپر فرض ہے، اور جتنے جتنے فتنے بڑھتے جائیں گے نا اتنے علم کے سیکھنے کے فرض میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب دنیا میں ایک ہی فرقہ رہا ہے اہل سنت کے مقابل، تب ان کو صرف اس ایک ہی کو جاننا ضروری تھا، جب دو ہو گئے تو دو کا جاننا ضروری ہو گیا، جب تین ہو گئے تو تین کا جاننا ضروری ہو گیا، تاکہ کوئی بھی آ کر کے ہمیں بہکا نہ سکے اور ہمارے ایمان کے لیے وہ خطرہ نہ بن جائے۔ اور آج تو بے شمار ہو گئے ہیں، تو آج علم سیکھنا اور اس فرض کے اندر بہت اضافہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں کہ آپ سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعلیم حاصل کریں، بہت نہیں تو کم سے کم بیسک نالج اس کا ہو کہ بھائی شیعوں کا بلیف کیا ہے، دیوبندیوں کا ماننا کیسا ہے، وہابیوں کا ماننا کیسا ہے، اہل حدیث کسے کہتے ہیں وہ کیسا نظریہ رکھتے ہیں،
اہل قرآن کیا ہیں، وہ کیسا نظریہ رکھتے ہیں، بیسک نالج ان فرقوں کا آپ کو رکھنا یہ فرض میں شامل ہے. جیسے نماز کے بارے میں رب سوال کرے گا اگر نہ پڑھو گے، تو اسی طریقے سے ان عقائد و نظریات میں جو باطل سے خلط پیدا ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے نظریات کی درستگی کو باقی رکھنے کے لیے ان باطل عقائد و نظریات کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے نالج حاصل کیوں نہیں کیا. تو بہت ضروری ہے کہ عقائد کے بارے میں تعلیم حاصل کرو تو فرق موجود ہوگا، ورنہ تو تم وہی دیکھو گے کہ ہمارے مولانا بھی امامہ پہنتے تو ان کا بھی پہن رہا ہے، یہ بھی جبہ پہن رہے وہ بھی پہن رہا ہے، تو وہ بھی مسجد میں آتے وہ بھی یہ بھی مسجد کا جاب کر رہے وہ بھی وہی کر رہے، آپ کو کوئی فرق نہیں دکھے گا. مگر آپ کے پاس میں تعلیم موجود ہو تو آپ کہیں گے زمین و آسمان کا فرق موجود ہے. قرآن نے ایک فرق بتایا، میں اس کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرتا ہوں. 11ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں آخر سے 1-2 آیت پہلے قرآن نے ذکر کیا ہے وہی مسجد کا فرق کہ بظاہر مسجد بنائی اور اس کے بعد میں منافق نبی کے پاس میں آئے، مگر وہ تو ہم منافق ان کو کہتے ہیں نا، وہ بظاہر ایسے نہیں تھے. مسلمان کا حلیہ، صحابہ کا حلیہ، صحابہ کے ساتھ میں رہنا، صحابہ کے ساتھ مسجدوں میں حاضری دینا، جہاد کی ضرورت درپیش آئے تو مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جانا، یہ سارے اعمال کرتے تھے. مگر اندر سے مسلمان نہیں تھے، وہ صرف فائدہ لینے کے لیے کہ مسلمان کے ساتھ رہ کے ان کے کام کر لو. کافر ملے تو ان سے کہو بھائی تمہارے ساتھ میں ہیں، ہم تو ان کو الو بنا رہے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ تو ان کو بیوقوف بنا رہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ رہ کے فائدہ لینا چاہتے. اب وہی ظاہری فیصلہ، مسجد بنائی. مدینہ میں ایک کونے پہ رہتے ہوں گے، ان کو مسجد نبوی دور پڑتی تھی، انہوں نے چاہا کہ بھائی موقع اچھا ہے کہ دور مسجد بنا ہے نا تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہو سکتا، عذر بھی مل سکتا ہے. مسجد نبوی موجود ہے تو پھر دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ اب عذر کر دیں کہ عذر بہت دور پڑتی ہے نا، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی گرمی سخت ہوتی ہے، کبھی کیا کیا ہوتا ہے، مسجد میں حاضری دینے میں پریشانی ہو جاتی ہے، اس لیے اگر گھر کے پاس میں مسجد ہے تو اچھا ہے، وہاں چل کے نماز ادا کر لیں گے، عذر مان لیا جائے گا. تو انہوں نے جگہ بھی اچھی پسند کی اور عذر بھی ایسا بنایا کہ جو تسلیم کر لیا جائے. اجازت لے لی نبی سے اور مسجد بنا لی. جو اس زمانے میں مسجد کی بلڈنگ کی جو ایک ظاہری حالت ہو سکتی ہے وہ شکل دے کر کے انہوں نے مسجد بنا لی، نام بھی دے دیا مسجد کا، مسجد بنا لی گئی. اور اس کے بعد میں نبی کے پاس میں آئے، حضور مسجد بن گئی ہے، افتتاح کرنا ہے، شروع کرنی ہے، لیکن ہم پہلے چل کے شروع کریں اچھی بات نہیں ہے. آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پہلا قدم آپ کا ہو، پہلے نماز آپ پڑھیں، اس کے بعد میں ہم نماز کی ابتدا کریں گے. کتنا اچھا خیال. مسجد کی شکل بھی دے دی، حضور کی اجازت بھی لے لی، بن جانے کے بعد میں حضور سے کہہ رہے آپ شروع کرو، پہلا قدم آپ کا جائے گا، اس کے بعد ہم مسجد میں قدم رکھیں گے. مگر قرآن نے حضور پاک کے جانے سے پہلے وہی نازل فرمائی، جبریل جا کر کے محبوب کو وحی کر دو، یہ مسجد منافقوں کی ہے، تفریقا بین المومنین، ایمان والوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی ہے کہ مسلمانوں کو کھینچ کھینچ کر کے وہاں لے جائیں گے اور پھر اپنے نظریات ان کو پلائیں گے. نام ہوگا مسجد کا، بہانہ ہوگا مسجد کا، اور لوگوں کو کھینچ کے مسلمانوں کو لے جائیں گے، مسجد کے نام پر ان کو دھوکہ دیں گے اور ان کے ایمان کو غارت کرنے کا کام کریں گے. حضور نے تو تسلیم کر لیا تھا کہ میں آؤں گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم جب تک نہ آ جائے وہاں تک
جائز امور میں نبی اپنی طرف سے فیصلہ کر سکتا، فیصلہ کر دیا تو وہی آئی نہیں جانا. یہ تو مسلمانوں میں تفریق کرنے کے لیے مسجد بنائی، وہ چاہے خوش عقیدے کا بنائے چاہے بد عقیدے کا بنائے، مگر جو مسجد ہے اس مسجد کو توڑنے کی نیت سے کوئی بھی مسجد بنائے تو اہل سنت کی ہو پھر بھی وہ مسجد زرار. فتاوی بحر العلوم کے اندر یہ مسئلہ انہوں نے تحریر فرمایا کہ جیسے اہل سنت کی یہ مسجد ہے، بھرتی نہیں ہے، وہ خالی رہتی ہے، ابھی تو اسی کو بھرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی اس کے پاس میں دوسری مسجد بنا دے تاکہ ادھر والوں کو کھینچ کے ادھر لے جائے، تو اگرچہ اہل سنت کی ہو مگر اسے بھی مسجد زرار کہا جائے گا، چونکہ اس مسجد کو ختم کرنے کے لیے اس مسجد کی بنیاد ڈالی گئی. تو صحابہ نے مسجد نبوی کو توڑنے کے لیے نہیں، وہ منافقوں نے مسجد نبوی کو توڑنے کے لیے اپنے یہاں مسجد بنائی تاکہ صحابہ کو کھینچ کر کے ادھر لے جائیں گے، نزدیک والوں کو پکڑ کے وہاں لائیں گے اور عقیدے خراب کریں گے. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا محبوب نہیں جانا، وہ مسجد زرار ہے، مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے بنائی گئی ہے، وہ مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں. اس مسجد کے ذریعے سے پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلا فتنہ مسلمانوں میں رونما ہوا، اور اس فتنے کے ذریعے سے صحابہ کرام کے ایمان کو خراب کرنے کی جو سازش رچی گئی تو مسجد کے ذریعے سے رچی گئی. سب سے پہلے مسجد بنائی گئی اور کہا گیا مسلمان کو پھانسنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ مسجد بنا دو، نام مسجد کا دے دو اور پھر کھینچو. تو مسلمان وہ کھینچا چلا آئے گا، اس لیے کہ مسجد کے نام پہ آ رہا ہے، اللہ کے عبادت کے گھر کے نام پہ آ رہا ہے تو چلا آئے گا. پہلا فتنہ قرآن نے جو واضح کیا ہے اہل حق کے درمیان وہ یہی فرقہ ہے جسے منافق کہا گیا، مگر انہوں نے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے سب سے پہلا جو حربہ استعمال کیا ہے وہ حربہ مسجد بنانے کا. مسجد بنائی اور کہا اس کے ذریعے سے لوگوں کو بلاؤ تو سچے عقیدے والوں کو بھی کھینچنا آسان ہو جائے گا مسجد کے نام پر. حضور نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا، وہی نازل ہو گئی، کہا کہ نہیں وہ مسجد زرار ہے اسے توڑ دو. یہ تو آئے تھے کہا حضور چلو افتتاح کرنا ہے. حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا جاؤ جا کر کے اس مسجد کو توڑ دو. صحابہ گئے اور جا کر کے مسجد کو توڑ دیا، اس لیے کہ نبی کہہ رہے ہیں، ورنہ تو نہیں توڑتے. نبی کہہ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے ہمارے پاس میں علم کی کمی ہو سکتی ہے مگر نبی کے پاس میں علم کی کمی نہیں ہو سکتی. نبی جانتا ہے مسجد نبوی اور وہ مسجد دونوں کی شکل میں فرق نہیں تھا، شیپ میں فرق نہیں تھا، بظاہر ایک سے معلوم ہو رہی تھی، مگر نبی جانتے ہیں دونوں میں فرق بین موجود ہے. اس لیے کہ پہلے اللہ جانتا تھا اور اللہ نے اپنے نبی کو واضح کر دیا کہ محبوب مسجد دونوں ہے، دیکھنے میں ایک طرح کی ہے مگر آسمان و زمین کا فرق موجود ہے. یہ مسجد مسلمانوں کی مسجد ہے، خوش عقیدہ کی مسجد ہے، تیرے ماننے والوں کی مسجد ہے، اور وہ بھی مسجد انہوں نے جو بنائی ہے وہ خوش عقیدہ لوگوں کی نہیں ہے، وہ منافقوں کی مسجد ہے جس کا ظاہر تو آپ لوگوں سے میچ ہو رہا ہے لیکن جن کا باطن کافروں سے ملا ہوا ہے، اور وہ کافر ہیں اندر سے، بظاہر مسلمان ہونے کا شو کر رہے ہیں. تو آنکھوں سے دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ صحابی اور منافق میں کوئی فرق موجود نہیں ہے، مگر اللہ نے واضح کر دیا اپنے فرمان کے ذریعے سے کہ صرف ظاہر کو نہ دیکھو، ظاہر ایک ہوتے ہوئے بھی آسمان و زمین کا فرق موجود ہو سکتا ہے، اور اسے وہ جان سکتا ہے جس کو عقائد و نظریات کا علم ہو سکتا ہے، وہ جان سکتا ہے. مسجد دونوں ایک تھی، حضور نے کہا اسے توڑ دو. صحابہ گئے اور جا کر کے بالکل توڑ پھوڑ کے اسے برابر کر دیا، زمین بنا دی. لوگوں کو بتا دیا یہ مسجد نہیں تھی، یہ تو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی تھی، یہ منافقوں کی مسجد تھی، ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، اندر سے کافر تھے. تو اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر وہی نازل فرمائی اور یہ فیصلہ فرما دیا، توڑ دی گئی. بظاہر ایک
لیکن بباطن آسمان و زمین کا فرق موجود تھا کہ مسجد نبوی کو مسجد سمجھ کے توڑنے والا کافر اور منافق کی مسجد کو توڑ دینے والا پکا مومن، اس لیے کہ وہاں ایمان نہیں تھا اور یہاں ایمان موجود ہے، ایمان والوں کی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ فیصلہ کس نے کیا؟ میرا تو نہیں ہے نا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اور وہی اسی لیے میں آپ کو آیتیں بھی بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے تلاشنا آسان ہو جائے کہ 11ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں آپ پڑھتے ہوئے جائیں گے تو آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ تو ظاہر ایک ہوتے ہوئے بھی فرق ہو سکتا ہے، یہ قرآن واضح کر رہا ہے۔ قرآن نے ایک جگہ پر اور واضح کیا، منافق آئے ظاہر بالکل درست بنا کر کے، اور اس کے بعد میں حضور سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم تو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، دیکھیے ہمارے ظاہر میں کوئی کمی موجود نہیں ہے، جو آپ کے صحابہ ہیں بس اسی صورت کے ہم بھی۔ نبی کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اے نبی ہم مومن ہیں۔ تو بظاہر ایک ہے، اور ظاہر ایک ہوتے ہوئے ڈائریکٹ تو آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، عقائد و نظریات میں جانے کے بعد میں فیصلہ ہوگا کہ ظاہر ایک ہوتے ہوئے بھی دونوں میں فرق موجود ہے، تو قرآن نے بھی وہی بتا، بظاہر ایک، لیکن فرق تھا، آسمان و زمین جیسا فرق موجود تھا۔ قرآن نے واضح کر دیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ قرآن فیصلہ کر رہا ہے کن کے بارے میں؟ جو صحابہ کے ساتھ رہ کر، صحابہ کی صورت اپنا کر، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے اعلان کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں۔ کوئی فرق آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے صحابہ اور ہمارے درمیان۔ تو قرآن کہتا نہیں، تم کیسے کہتے ہو تم ایک ہو؟ کیا صرف تم ظاہر دیکھ کر کے ایک ہونے کا فیصلہ کر رہے ہو؟ کپڑے اور لباس کے ذریعے سے ایک ہونے کا فیصلہ کر رہے ہو؟ یہ فرق اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتا۔ تو اللہ نے فرما دیا، قالت الاعراب آمنا، اعراب منافقوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ قل، محبوب آپ کہو اس سے جو آئے ہیں آپ کے پاس میں، ان سے کہو لم تؤمنوا، نہیں تم تو ایمان نہیں لائے۔ وہ کیا کہہ رہے؟ آمنا، ہم ایمان لائے، اور اللہ کہہ رہا ہے قل لم تؤمنوا، محبوب کہو تم ایمان نہیں لائے۔ خبر کا صیغہ ہے، مضارع پر لم اگر داخل ہو جائے تو ماضی منفی کے اندر چلا جاتا ہے، تو گزشتہ زمانے کی نفی ہوتی اس میں۔ تم ایمان نہیں لائے ہو، وہ کہتا ہے ایمان لائے، رسول کہتے ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ بظاہر ایک ہے، پھر نبی کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہیں لائے؟ تو قرآن اس کو بھی واضح کر دے رہا ہے، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ تم جس دلیل کو لے کر کے آئے ہو نا، تم یہ کہہ رہے ہو جیسے آپ کے صحابہ دکھتے ہیں ایسے ہم دکھتے ہیں، جیسے آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، ہم بھی آتے جاتے رہے۔ تم ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہے ہو نا، اسے تو اسلام کہا جاتا ہے۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم مومن مت بولو، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، اس لیے کہ مسلمان ظاہری اعمال سے پہچانا جاتا ہے اور مومن اپنے عقائد و نظریات سے پہچانا جاتا ہے۔ تم ظاہر لے کر کے آئے ہو نا، تو اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ سورہ حجرات کے پہلے رکوع کے اندر، دوسرے رکوع کے اندر یہ موجود ہے۔ سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں آپ پڑھیں گے 26ویں سپارے میں، تو اس کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو یہ آیت آپ کو مل جائے گی وہاں۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اسلمنا بولو، کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں آیا گیا ہی نہیں،
ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. اللہ نے فیصلہ فرما دیا ایمان نہیں داخل ہوا, ایمان تمہارے دلوں میں گیا ہی نہیں. تو قرآن نے فرق کیا, ظاہر ایک نظر آ رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں, مگر پھر بھی کہا جا رہا نہیں محبوب کہو کہ تم مومن نہیں ہو, مومن نہیں ہو, مسلمان کہو اپنے آپ کو, مومن مت کہو, اس لیے کہ تم تو ظاہر ایک بنا کے آئے ہو نا, تو ظاہر ظاہر سے مل جائے تو وہ اسلام ہے, اور باطن باطن سے مل جائے تو ایمان ہوتا ہے. صحابہ کے ایمان کو دیکھو, ان کے عقائد کو دیکھو, ان کے نظریات کو دیکھو, اور تم اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتے ہو تو صرف صحابہ کی ظاہری حیات کی مشابہت مت اپناؤ, ان کے باطن سے بھی اپنے آپ کو میش کر لو, تو مسلم کے ساتھ میں تم رب کی بارگاہ میں مومن بھی کہلاؤ گے, ورنہ مومن نہیں, صرف مسلمان. قرآن نے فرق کیا نا, کن کے درمیان میں فرق کیا؟ آپ کے درمیان میں رہنے والے لوگوں کا نہیں, کہ ہماری صورتوں سے اگر ان کی صورتیں مل جائیں, ہمارے لباس سے ان کا لباس مل جائے, اس کا نہیں. صحابہ کے درمیان رہنے والے اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے ایمان کی گواہی دینے والوں کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ صحابی اور ہے, منافق اور ہے. اگر بظاہر دونوں ایک سا نظر آ رہے ہیں, نبی کے ساتھ دونوں کھڑے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی اگر تم رب سے معلوم کرو کہ فرق کیا ہے, تو رب کہے گا آسمان و زمین کا فرق موجود ہے دونوں کے درمیان, اس لیے کہ وہ منافق ہے اور یہ سچا مومن ہے, وہ صحابی ہے. تو قرآن نے بتایا نا کہ ظاہری صورتیں ایک ہوتے ہوئے بھی فرق ہو سکتا ہے, اور یہ فرق کیسے پتا چلے؟ قرآن نے عقیدہ درمیان میں نہ رکھا ہوتا, نظریہ درمیان میں نہ رکھا ہوتا, تو ایسی صورت میں منافق اور صحابی کے درمیان فرق نہیں ہوتا, کیونکہ دونوں ایک ہی کام کر رہے تھے. مگر قرآن نے اعمال کے ساتھ میں عقائد کو بھی درمیان میں رکھا اور کہا اس کو بھی درمیان میں لا کے فیصلہ کرنا, صرف ایک چیز کو دیکھ کر کے فیصلہ مت کرنا. دور حاضر میں جو عوام بول رہی ہے کہ ہمیں تو سب ایک ہی نظر آ رہے ہیں, ہمیں تو سب اپنی طرح ہی نظر آ رہے ہیں, ہمارے ان کے درمیان میں کوئی فرق موجود ہی نہیں ہے, تو آپ صرف ظاہر دیکھ کر کے فیصلہ کر رہے ہو. تو اگر ظاہر دیکھ کر فیصلہ ہوتا تو منافق اور صحابی کو الگ نہ کیا جاتا, مگر قرآن نے واضح کیا کہ ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی ملانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے منافقوں کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا, اور صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی قرآن نے دے دی اور فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. صحابہ کے بارے میں کہا کہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی, اور منافقوں کے بارے میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق رہیں گے. اور صحابی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اتنا خوش قسمت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. یہ دونوں کا فرق بتایا نا. قرآن یہ کہنا چاہتا ہے ظاہر دیکھ کر کے ڈائریکٹ فیصلہ حق ہونے کا نہیں ہوتا ہے, ظاہر کے ساتھ میں باطن کو بھی ملایا جاتا ہے, اور وہ عقیدہ ہے اور وہ نظریہ ہے. تو آج کی تفسیر میں نے آپ کو یہ بتایا, اور انشاءاللہ پورے مہینے میں میں آپ کو مختلف فرقوں کو, ان کے عقائد و نظریات کو, اور ساتھ میں اہل سنت والجماعت اور ان کے عقائد و نظریات جو قرآن کی روشنی میں ہیں, ان سب کو ملا کر کے آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں گا, تاکہ عمل کے اوپر تو بارہا گفتگو ہو چکی, لیکن ایمان بچانے کے لیے یہ گفتگو بھی ضروری ہے, تاکہ آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس سے بہت بہت فائدہ ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.